سوال ہے، بتائیے وہ کون سی نشانی ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی؟ جواب، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سوال ہے، کون سی نماز کو چھوڑنا ایسا ہے گویا سب کچھ تباہ ہو گیا ہو؟ جواب، عصر کی نماز۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب، خنزیر۔ سوال ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ جواب، ہڈیوں کی بیماری۔ سوال ہے، کون سی برائی اگر ذرا برابر کی ہو تو انسان جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا؟ جواب، غرور اور تکبر۔ سوال ہے، قیامت کے روز مسلمان کس جانور پر بیٹھ کر پل صراط کا سفر طے کریں گے؟ جواب، قربانی کے جانور پر۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی تھے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں؟ جواب، روزہ رکھنا۔ سوال ہے، کس چیز کو یاد کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے؟ جواب، غم کو۔ سوال ہے، بلی کا گھر میں بچے دینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، دولت آنے کی۔ سوال ہے، کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، حقیقت میں یہ کوئی خاص چیز کی علامت نہیں، صرف یہ بے احتیاطی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب، زکوٰۃ دینا۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو گناہ کی جڑ کہا جاتا ہے؟ جواب، دنیا کی محبت۔ سوال ہے، کس وقت کی نماز قضا پڑھنا حرام ہے؟ جواب، جمعے کی نماز کی۔ سوال ہے، کون سا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب، تنگ اور باریک لباس۔ سوال ہے، تمام مسلمانوں میں سے سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ جواب، جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا نام قرآن کس نے رکھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا؟ جواب، دمشق میں۔ سوال ہے، معراج شریف سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھی؟ جواب، فجر اور عصر کی نماز۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عقل کو کمزور کر دیتا ہے؟ جواب، زیادہ سونا۔ سوال ہے، سب سے بدترین جھوٹ کون سا ہے؟ جواب، بدگمانی کرنا۔ سوال ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ جواب، درود شریف پڑھنا۔ سوال ہے، شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکے ڈالتا ہے؟ جواب، نماز پر۔ سوال ہے، بروز قیامت مومن کے نام اعمال میں سب سے وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب، حسن اخلاق۔ سوال ہے، کس شہر کو حدیث مبارکہ کا گھر کہا جاتا ہے؟ جواب، مدینہ منورہ کو۔ سوال ہے، کس نبی نے اپنی قوم کے لیے 950 سال تک تبلیغ کی؟
جواب: حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو نماز پڑھنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے بتائیے کس سورت کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب: سورہ فاتحہ کی۔ سوال ہے قرآن مجید میں وضو، غسل اور یتیم کے احکام کس سورت میں آئے ہیں؟ جواب: سورہ المائدہ۔ سوال ہے کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے کس استعمال میں نہیں کر سکتے؟ جواب: مسجد میں۔ سوال ہے اگر عورت بچے کے لیے روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا کرنے کا حکم ہے؟ جواب: مسکین کو کھانا کھلائے۔ سوال ہے کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ جواب: ہڈیوں کی بیماری۔ سوال ہے پل صراط سے سب سے پہلے کون گزرے گا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے بتائیے کیسی عورت کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: جس کے اخراجات کم ہوں۔ سوال ہے بتائیے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب انسان پر ہوگا؟ جواب: سود خور پر۔ سوال ہے آپ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب کس نے دیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے؟ جواب: دنیا اور آخرت کے لیے رحمت۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال ہے توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں لیکن کس وقت قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے موت کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال ہے سورہ فاتحہ 81 مرتبہ پڑھنے سے کن بیماریوں سے نجات ملتی ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ کو 81 مرتبہ پڑھنے سے روحانی و جسمانی بیماریوں خاص طور پر جادو، نظر بد، دل و دماغ کی بے چینی اور لا علاج بیماریوں میں شفا کی امید کی جاتی ہے۔ مین پوائنٹ: یہ عمل شفا اور سکون قلب کے لیے مجرب مانا جاتا ہے۔ سوال ہے نہاتے وقت پیشاب آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: پیشاب کا بار بار آنا مثانے کی سوزش، گردوں کے مسائل یا پروسٹیٹ کی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بار بار ہو رہا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے نماز پڑھتے وقت بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز میں بھول جانا اس بات کی علامت ہے کہ دل دنیاوی خیالات میں الجھا ہوا ہے۔ یہ روح کی توجہ ہٹنے کا اشارہ ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دل کو اللہ کی طرف پوری طرح لگانے کی ضرورت ہے۔